محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور موسم بہت خراب تھا۔ میں ویسے ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈرتی تھی، مگر اس رات میرے ساتھ تو کوئی اور بھی وہاں موجود تھا، اس لیے ڈرنا تو لازمی سی بات تھی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر والا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ جا کر دروازہ کھولتی۔ میں اپنے بستر پر ہی بیٹھی رہی کہ اچانک مجھے کمرے میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بدبو بڑی عجیب و غریب تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا اور مجھے یکدم وہ سب یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا۔ میرا نام نمرہ بطول ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آئی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بیمار ساس اور ایک نند تھی جو اس وقت 8 سال کی تھی۔ ساس کو ٹی بی کا پرانا مرض تھا، اس لیے علاج نہیں ہو پاتا تھا اور وہ ہر وقت کھانستی رہتی تھیں اور اسی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ میرے شوہر عمیر ہماری شادی سے پہلے ہی سعودیہ میں جاب کیا کرتے تھے، پیچھے ان کی ماں اور بہن ہی گھر میں رہتے تھے۔ تب میری ساس ایسے بیمار نہیں ہوئی تھی، کچھ عرصے سے زیادہ بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کو باہر سے بلا کر ان کی شادی مجھ سے کروا دی گئی تھی۔ شادی کے 8 دن بعد وہ واپس سعودیہ اپنی جاب پر چلے گئے اور میں پیچھے ان کی ماں کی خدمت اور بہن کو پالنے کے لیے رہ گئی تھی۔ میری نند جو کہ 8 سال کی تھی، اس کا نام بسمہ تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بچی، طبیعت والی بچی تھی، بہت ہی کم گو اور عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ میرے لیے اسے سنبھالنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا پریشان میں اپنی ساس کی وجہ سے تھی۔ ایک تو میری عمر بھی کم تھی، دوسرا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی اور فوراً ہی اتنی بڑی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر آن پڑی تھیں۔ ابھی میری شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا کہ اچانک میری ساس کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر پر ہی پڑ گئی اور ان کی مکمل دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی تھی۔ روزانہ فون کال کرتے تھے، مگر آدھے سے زیادہ ٹائم کال پر بھی وہ اپنی ماں اور بہن کا پوچھتے رہتے تھے۔ ویڈیو کال کرتے تو ماں کی حالت سے لے کر کمرے کی صاف صفائی تک جائزہ لیتے، بسمہ کے اسکول کے بارے میں پوچھتے اور اس کی دلجوئی کرتے رہتے تھے۔ میرے لیے تو بس ان کے پاس یہ کہنے کا وقت ہوتا تھا کہ امی کا بہت خیال رکھنا، بسمہ کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے علاوہ مجھ سے بس سرسری سی بات کرتے۔ میں نے یہ سب اپنی اماں سے کہا تو انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی ابھی نئی نئی شادی ہے اور وہ اکیلا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل مرجھا سا جاتا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ عمیر مجھ سے گھنٹوں باتیں کرے، محبت کا بارہا اظہار کرے، میری تعریفیں کرے اور مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا کیا چاہیے اور میں فرمائشوں کی ایک طویل لسٹ ان کو تھما دوں، مگر ایسا کچھ تو تھا ہی نہیں۔ میں روزانہ کال آنے سے پہلے نہا دھو کر سج سنور کر کال کا انتظار کرتی رہتی اور وہ مجھ سے رسمی سا حال احوال پوچھ کر اپنی اماں کے بارے میں تفصیلات جاننے بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہا اور اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ ہر وقت عمیر کو اپنی ماں اور بہن کی پڑی رہتی ہے۔ شادی کے 2 ماہ گزرنے کے بعد میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک روز ایسے ہوا کہ میں اپنے لیے صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی اور بسمہ تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو میں نے ناشتہ کروا دیا تھا۔ میں کچن میں مصروف تھی کہ اچانک میری ساس کی چیخ مجھے سنائی دی۔ میں اور بسمہ بھاگ کر اماں کے کمرے میں پہنچے تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھیں اور درد سے کرہا رہی تھیں۔ اماں کو ایسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھلا اماں کو کیا ضرورت تھی بستر پر ہلنے کی؟ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو اٹھایا، بیڈ پر لٹایا، مگر میری اپنی کمر دوہری ہو گئی۔ اس دوران بسمہ کی اسکول بس آئی اور وہ اسکول چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میرا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے ساس کو خوب باتیں سنائیں اور کہا کہ میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ساس کیا بولتی، خاموشی سے سب سنتی رہی اور رونے لگ گئی۔ میں نے دھمکی امیز انداز میں کہا اگر اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو گلا دبا کے مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ عمیر سے بات کروں گی، مجھ سے اکیلے میں اتنا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بعد عمیر کو کال ملائی اور خوب رونے دھونے لگ گئی تھی۔ میں نے عمیر سے جھوٹ بولا کہ اماں کو زمین سے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر میں موچ آ گئی ہے اور اب مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ عمیر کے لہجے میں
میرے لیے فکر تھی۔ وہ کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو اور اپنا چیک اپ ڈاکٹر سے کرواؤ، اور اماں کے لیے کوئی دوائی یا اماں کے لیے ملازمہ رکھ لو جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے، ان کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ عمیر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا، میں مسکرانے لگی، مگر عمیر کو دکھی آواز میں کہا، میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ اماں کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ میں رونا شروع کر دیا۔ عمیر نے مجھے بہت تسلیاں دیں اور پیار سے بات کرتے رہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آج 2 مہینے بعد ہی صحیح، مگر عمیر کو میری فکر تو ہوئی، اور آج وہ صرف مجھ سے ہی بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی کہ کیسے عمیر کی توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے۔ کال بند کرنے کے فوراً بعد میں نے اپنی امی کو فون کیا اور ان کو کہا کہ کل وقتی ملازمہ کا فوری انتظام کیا جائے۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سی عورتیں موجود تھیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی تھیں، اس لیے مجھے پورا یقین تھا کہ جلد ہی ایسی ملازمہ مل جائے گی تو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ میری اماں نے ایک 20-22 سال کی جوان ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے اسے میرے گھر بھیج دیا۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں نے اس سے زیادہ اس کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہ تھی، عمیر کی ٹھیک ٹھاک کمائی تھی، اس لیے میں نے فوراً کام والی کو رکھ لیا اور اسے کہا کہ ابھی کے ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہیں میرے ساس کے کمرے میں زمین پر اپنا ڈیرا ڈال لو۔ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا لائی اور اماں کی ذمہ داری میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے اماں کے پاس رہتی، اماں کو نہلاتی دھولاتی، کھانا کھلاتی، غرض کہ اماں کا ہر کام روبینہ نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا تھا۔ مجھے اب بہت سکون تھا۔ میں نے عمیر کو کہہ رکھا تھا کہ اماں کے آدھے کام میں خود کرتی ہوں اور باقی دیکھ بھال روبینہ کرتی ہے۔ اماں کو صاف ستھرا دیکھ کر عمیر بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اب تو مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے، اور رہی بات بسمہ کی، وہ تو بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود کر لیا کرتی تھی، کھانا پینا اور سکول کا کام ہر چیز بڑی نفاست سے سنبھال کر رکھتی تھی۔ مجھے اس بچی سے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 6-7 مہینے بعد عمیر وطن واپس لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر وہ آئے بہت ہی کم دنوں کے لیے تھے، صرف 1 ہفتے کے لیے، وہ بھی ان کو کمپنی کی طرف سے کسی کام کے لیے یہاں آئے تھے، مگر وہ پورا ہفتہ اپنی ماں کے پاس سے ہلے تک نہیں۔ جتنی دیر گھر میں رہتے اپنی ماں کے گھٹنے سے لگے رہتے تھے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے لے جاتے اور پھر باقی وقت ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ میں تو صرف کاموں میں گھن چکر بن کے رہ گئی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر اماں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، کبھی کیا کرتی تو کبھی کیا۔ صرف ایک دن تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے کر گئے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی۔ اس دن بھی میری نند بسمہ ہمارے ساتھ گئی تھی اور عمیر نے مجھ سے زیادہ اسے شاپنگ کروا ڈالی۔ میں جلے دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتے رہی اور پھر گھر آ کر اپنی اماں کو فون کر کے خوب بھڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عمیر واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار اماں اور لاڈلی بہن رہ گئی تھی، اور میں تو تھی ہی بس ان کی خدمتیں کرنے کے لیے، سوائے صبر کے مجھے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہی سال میں کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے علاوہ میرے میکے کے محلے والوں نے بھی کسی خوشخبری کا پوچھتے رہے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے بیاہ ہوا ہے میں صرف نوکرانی بن کر رہ گئی ہوں۔ کہنے کو میں ایک بہت بڑے گھر کی بہو تھی۔ ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال مزید گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عمیر پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا، اور ایسا ہی حال میری نند کا تھا۔ وہ بیچاری تھی بھی 10-11 سال کی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر افسوس بھی ہوتا تھا، مگر دل ہی دل میں شکر کر رہی تھی کہ بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی۔ عمیر 2 ہفتے گھر میں رہے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ وقت بسمہ کے ساتھ ہی گزارا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں ہی سو جاتے تھے، اور واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ بسمہ کو اپنے پاس ہی سلانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا، مگر ہم اکیلے وقت نہیں گزار سکے، پر مجھے ایک طرف یہ سکون ہو گیا تھا
کہ اب میں یہ ساس کی ذمہ داری سے آزاد ہو گئی ہوں۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور نئی 2 ملازمہ رکھ لیں جو صبح سے شام تک باری باری آتی، صاف صفائی اور کچن کا سارا کام وہی کرتی تھیں۔ اب میرے عیش تھے، سکون سے جو دل میں آتا وہی کرتی تھی۔ زیادہ وقت آرام میں گزارتی۔ بسمہ کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ملازمہ پر تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی اور واپسی پر ملازمہ ہی اسے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی، مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ 11 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی اور لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دن میں ہی احساس ہونے لگ گیا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا بسمہ میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میری اولاد تو اب تک نہیں ہوئی تھی، مگر بسمہ کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال دی تھی۔ ایک دن میں نے عمیر سے فون پر بات کر ہی رہی تھی تو جانے کیا ہوا کہ بسمہ کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑی ہوئی گئی اور سہارا دے کر اٹھایا۔ عمیر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر بسمہ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جانے کو کہا۔ مجھے مجبوراً کار بند کر کے بسمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ اس وقت سورج بالکل سر پہ تھا اور گرمیوں کے دن تھے۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بہت بڑا عذاب بنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی اور گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑ جاتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی آتی نہیں تھی اور عمیر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ کیونکہ ہم دونوں نند بھاوج اکیلی رہتی تھیں تو ایسے کسی پر اعتبار کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ خیر میں بسمہ کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے سانس نے ناک میں دم کیے رکھا اور اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ عمیر روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کر دیتے کہ بسمہ کو یہ پکا دو، وہ پکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی 1 سال اور سرک گیا۔ عمیر اب ہر سال بعد آیا کرتے۔ اس بار وہ 1 ماہ کے لیے آئے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ وہ 1 مہینہ اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی اور عمیر کے ساتھ گھوموں گی پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن جب عمیر آئے تو حسب معمول مجھے اتنا وقت نہیں دیتے تھے جتنا وقت اپنی بہن بسمہ کے ساتھ گزارتے تھے۔ بسمہ 13ویں سال میں ہو گئی تھی، بڑی ہو رہی تھی تو عمیر کو اب زیادہ فکر ہونے لگ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بسمہ کو کسی قسم کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ویسے بھی اس کی سہیلیاں تو تھی نہیں، پتہ نہیں اسکول میں بھی کیوں اس نے کسی سے دوستی نہ کی تھی، نہ وہ موبائل فون رکھتی تھی۔ ایک دن عمیر نے اسے کہا، چلو میں تمہیں موبائل فون خرید کر دیتا ہوں، تو اس نے صاف منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو بھابھی کے فون سے بات کر لیا کروں گی۔ عمیر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن اس کے لیے ایک نیا لیپ ٹاپ لائے۔ ایسے ہی بسمہ کے ناز نخرے اٹھاتے 1 مہینہ پورا ہوا اور عمیر واپس لوٹ گئے تھے، مگر میرے دل میں بسمہ سے حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے میرے گھر پر آئی تو میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر چونک گئی، پر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کے پاس سعودیہ ہی چلی جاؤ۔ مگر میں اسے کہنے لگی کہ بسمہ نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو شوہر کے پاس جاؤں گی اور اسے میں اپنے ساتھ وہاں ہرگز نہیں لے کر جاؤں گی۔ سہیلی کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر میں سوچنے لگی اور نن سے پیچھے چھڑوانے کے لیے نئے نئے طریقے دماغ میں آنے لگے، مگر میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو کہ جس سے اس کا پتہ ہی کٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ اور آخر کار بہت سوچ و بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی بھی طرح شادی کر دینی چاہیے، مگر ابھی تو وہ 14 سال کی تھی۔ عمیر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی اسی دوست کی مدد حاصل کر لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے میں نے آدھی رات کو
اپنے گھر ایک نشائی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی، پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بکھلا کے نیند سے جاگ گئی تو میں نے کہا، یہ کس نامحرم کو بلا کر کمرے میں گھسا رکھا ہے؟ وہ ہکا بکا سی کبھی میری باتیں سن رہی تھی اور کبھی اس نشائی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عمیر کو کال ملائی اور اسے ساری بات بتا دی کہ آپ کی بہن بد کردار ہیں۔ عمیر میری باتیں سن کر بالکل چپ چاپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ میں نے عمیر سے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا، اور صبح ہوتے ہی مولوی صاحب کو بلوا کے نند کا نکاح اس آدمی سے کروا کے اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور عمیر سے یہی کہا کہ بسمہ ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی، میں نے اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عمیر نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔ میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے عمیر سے کہا، اب میں اکیلی تو یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے جلد از جلد مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ عمیر نے 1 مہینے میں میرا سعودیہ جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی تھی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ نشئی بسمہ کو کہاں لے گیا یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سعودیہ پہنچنے کے بعد عمیر نے دبے الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا شروع کر دیا اور عمیر سے کہا، آئندہ اپنی بد کردار بہن کا نام مت لینا۔ عمیر ویسے بھی شرمندہ ہی سے تھے، آخر ان کی نیک پارسا بہن نے یہ گل جو کھلا دیا تھا، ایسے میں وہ میرے سامنے مزید کیا بولتے۔ میں بھی اب پرسکون ہو گئی تھی۔ بیمار ساس اور منحوس نند سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں اب اپنے شوہر کے پاس تھی۔ اب میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی تھی، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے بس ساس اور نند کی غلامیاں کر رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس خوش رہنے لگی، مگر کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ جو میں نے اپنی نند کے ساتھ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اس کی اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ رات یاد ہے جب عمیر کو کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا اور فلیٹ میں وہ اکیلی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگ گئیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی سب سے اوپر والی منزل پر تھا اور جب سے میں آئی تھی ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا میں نے یہاں کے تیز ہوائیں چلتی ہوں، پر اس رات جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر پھر اچانک سب کچھ تھم سا گیا اور میں سو گئی۔ شاید یہ سب میرے اندر کا خوف تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں سو رہی تھی تو دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا، مگر ایک چیز جو سب سے عجیب و غریب تھی وہ یہ کہ میرے کمرے میں سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ہلکی ہلکی مگر گندی سی بدبو۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا، مگر ایسا کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے پاس سے آ رہی ہے۔ مجھے پہلے تو میرا وہم لگا، مگر جب کچھ دیر اور گزری تو مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی ہی مجھ سے ہی آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ بدبو آنا بند ہو گئی۔ میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عمیر واپس آئے اور بتانے لگے کہ کمپنی نے ان کا ٹرانسفر پاکستان میں کر دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بالکل بھی خوشی نہ ہوئی، پر مجبوری تھی۔ ہم تیاری کرنے لگے۔ بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا اور کبھی جسم پر شدید درد ہوتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی، تو میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی تھی۔ مگر ایک بات تھی، جو کپڑے میں اتار دیتی ان سے بدبو آنا بند ہو جاتی۔ پھر 1-2 ہفتوں کے اندر ہی ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عمیر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے بسمہ کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عمیر سے کہا، مجھے کیا پتہ تھا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اس رات یہاں گھر آ گیا بسمہ سے ملنے، اور میں نے دونوں کو پکڑ لیا اور عزت بچانے کی خاطر اس کو رخصت بھی کر دیا۔ عمیر میری بات سن کر ایک دم خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی وہ کافی دنوں سے ایسے ہی چپ چاپ سے رہنے لگ گئے تھے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں سارا دن گھر میں پڑی
بور ہوتی رہتی۔ کبھی میں اماں کو ملنے بلا لیتی تو کبھی ان کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ عمیر نے کبھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہاں آئے 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عمیر گھر لوٹے تو ان کو اپنی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کچھ خاص فکر نہیں دکھائی، بلکہ آرام سے کہہ دیا کہ بخار کی دوا لے لو اور کل اپنی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ یہ کہہ کر عمیر سو گئے اور دوسرے دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے میرے 4-5 ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیاں تھما دیں۔ میں نے وہ دوائیاں کھانی شروع تو کر دیں، مگر میری طبیعت میں رتی برابر فرق نہ پڑا اور وہ تو بدبو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عمیر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ میں ایک تو بیمار تھی، دوسرا عمیر کا یہ رویہ میرے لیے جان لیوا تھا، پر میں خاموشی سے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے سو جتن کرنے لگ گئی تھی۔ جب اس سب کو 6-7 دن گزر گئے تو میں نے دوائیاں پھینک دی اور اماں کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور جو کہا وہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کسی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو اور دم والا پانی پیتے رہو۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نند کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی، تو کیا مجھے اس سب کی سزا مل رہی تھی؟ ایک دن بسمہ مجھے قیاست آنے لگی۔ میرا بدبو سے برا حال تھا، نہانے کے بعد بھی وہ بدبو ختم نہیں ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد گلنا سڑنا شروع ہو گئی۔ میں بے حد پریشان تھی اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ عمیر مجھ سے کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ دراصل وہ بھی بسمہ کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے اور شاید ان کو بھی اندازہ تھا کہ میں نے بسمہ کے ساتھ زیادتی کر دی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم تھی، پریشان تھی اور وہ بھی ٹھیک ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اماں مجھے مزار پر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی رہی اور زاروں قطار روتی رہی۔ کافی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے آتے میں بیٹھی عورتوں پر پڑی تو مجھے ان میں ایک بسمہ بھی نظر آ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی، کمزور سی نڈھال سی بسمہ بالکل چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کو پیروں میں گر گئی، اس سے معافیاں مانگی۔ بسمہ مجھے دیکھ کر ایک دم کھل سی اٹھی تھی، جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس نیک سیرت لڑکی نے مجھے کہا کہ بھابھی سب بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا نشئی اسے اپنی ماں کے پاس اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں اس نے بسمہ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ساس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ تب سے اس نے اسی مزار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اسے دوبارہ معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد بسمہ نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، میں نے اسے کھانا کھلایا، اور پھر جب عمیر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی بہن بد کردار نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بسمہ کے آنے کے بعد گھر میں رونق ہو گئی تھی اور عمیر کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھے سے اچھا ہوتا گیا۔ وہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے اسکن کی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ پھر عمیر نے میرا مکمل علاج کروایا اور 1 سال تک میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اس بات کے پورے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے بسمہ کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ رشتے اور انسان کتنے اہم ہیں اور کیسے ہم ان رشتوں کے تقدس کو سلامت رکھ سکتے ہیں، مگر جب بھی وہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔